اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. قرآن کے الفاظ ہیں ہوا، یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں جب یہ آیات نازل ہوئیں اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بیان میں قرآن کا حوالہ کیوں نہیں دیتے، آیت نمبر کیوں نہیں بتاتے. میں پوری آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو اب آیت نمبر کی کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو. او بھائی ایک آدمی حوالہ نمبر دے وہ زیادہ بہتر ہے کہ پوری آیت پڑھ کے سنا دے، یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کے سنا دے. کیا خیال ہے؟ تو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو آپ وہ آیت گوگل پہ لکھیں تو گوگل آپ کو نکال کے دے دے گا وہ آیت. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ. اللہ نے مشرکین سے کہا کہ تم جن بتوں کی، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، غیر مسلموں سے اللہ نے کہا کہ تم خود بھی، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو اچھی طرح پوائنٹ یہ اپنے پلو میں باندھ لیں. اس کے بعد آپ کو ہر جگہ گستاخی نظر نہیں آئے گی، آپ کو لوگوں کو سے اچھا گمان رکھنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. اس میں مسلک کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہو. جب یہ اصول آپ کے ذہن میں رہے گا جو قرآن سے ثابت ہے، اور ویسے بھی کامن سینس کی بات بھی ہے، لیکن بعض لوگوں میں سینس ہوتی نہیں ہے، تو ان کو کیسے سمجھائیں. تو پھر ان کو قرآن کی جب آیت دے دی جائے نا تو پھر یہ مضبوط دلیل بن جاتی ہے، بشرطے کہ وہ قرآن کو مانتا بھی ہو. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ ٹی وی میں تو نہیں آ رہا میں ہے بھائی؟ آج پنکھوں کا بہت شور ہو رہا ہے جی. اچھا چلیں خیر. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بھی اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے. وہ جہنم کا ایندھن ہے. سمجھ گئے یہاں تک؟ یہ قرآن نے دعویٰ کیا. فوراً مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا، آپ نے تو اے نبی، آپ نے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو جتنے خدا تھے سب کو جہنمی قرار دے دیا. کیونکہ کافر بعض ایسے خداؤں کو بھی، من گھڑت خداؤں کی بھی عبادت کرتے ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق بھی کیا ہے، جنتی ہیں، جہنمی نہیں ہیں. جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں. یہاں تک آ گئی سمجھ؟ عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان کو بھی خدا کہتے ہیں نا، چاہے وہ صاف لفظوں میں نہ بھی کہیں تو عمل ایسا ہی ہے، جیسے گاڈ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی عین خدا کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں خدا تین ہے ایک ہے. بہرحال معبود مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن نے اچھا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. آیت پکڑ لی اور کیا کرنا شروع کر دیا؟ پروپیگنڈا. قرآن میں جو اس کا جواب نازل ہوا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اللہ فرماتے جب ابن مریم کو بطور مثال کے بیان کیا گیا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، قوم کیا کرنے لگی؟ جھگڑنے لگی. اور فرمایا کہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا،
یہ لوگ جو عیسیٰ کی مثال دے رہے ہیں اور اعتراض کھڑا کر رہے ہیں، ان کا مقصد کوئی علمی اشکال نہیں ہے سوائے بحث مباحثے کی، پروپیگنڈا کرنے کی اور فتنہ پھیلانے کی ان کی کوئی نیت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں یہ مثال منطبق نہیں بیٹھتی، کیوں؟ ان ہوا عبد الا انعمناہ علیہ، اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور یہ بات یقینی معلوم ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جاتے، وہ تو خود بخود خارج ہیں، ان کا جنتی ہونا اتنا یقینی ہے کہ ان کو الگ سے مستثنیٰ کرنے کی اور اس مثال سے خارج کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی جہنم میں جاؤ گے، تو اس معبود سے وہ معبود خود بخود خارج ہیں جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، ان کو الگ سے بیان کر کے خارج کرنے کی ضرورت، بولتے کیوں نہیں یار، نہیں ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ خود بخود اس میں داخل نہیں ہے، اس میں وہ معبود ہے، وہ خود ساختہ معبود جن کا جنتی ہونا یقینی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کے ظاہری الفاظ کو پکڑا، مشرکین نے ظاہری الفاظ کو پکڑ کے فٹ کرنا شروع کر دیا اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ کے فضائل بیان کیے، فرمایا وہ تو سیدھے راستے پر ہیں، وہ تو علامات قیامات میں سے، قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ قیامت کی علامت میں بھی سے بھی حضرت عیسیٰ کی حیات اور ان کا قرب قیامت میں نزول ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، فرمایا وہ قیامت کا ایک بہت بڑا علم ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو قیامت کا علم نہیں قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو قرار دیا۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے قرب قیامت میں نازل ہونا ہے، نازل ہوں گے تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ قیامت کیا ہو رہی ہے، قریب آ گئی ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ کسی کے الفاظ کے ظاہر کو پکڑ لینا اور اس سے فتنہ کھڑا کر دینا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ فتنہ پرستوں کا کام ہے۔ پھر وہ علماء سے کہتے ہیں اس کی وضاحت کرو، پھر وہ وضاحت کریں گے تو اس وضاحتی بیان میں سے کچھ پکڑ لیں گے، پھر اس وضاحت کی وضاحت، پھر اس وضاحت کی وضاحت، تو عجیب سا ملغوبہ بن جائے گا۔ تو خود بخود ہی یہ کام کیوں نہیں کر لیتے کہ جو شخص بیٹھا ہے لوگوں کے سامنے دین کی بات کر رہا ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ لو کہ وہ غیر مسلم نہیں ہے، وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ کیوں گستاخی کرے گا؟ وہ قرآن کا منکر نہیں ہے۔ جب وہ کوئی بات کرے جس کے دو مطلب نکلتے ہوں تو خود بخود اس کو اچھے مطلب پر محمول کرنا ہماری، بولتے کیوں نہیں، ذمہ داری۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ نہیں ہے میرا خیال۔ تو اب جو یہ یوٹیوب پہ آتا ہے نا کہ فلاں نے یہ بیان دیا، تو اس طرح یہ تحریروں میں بھی ہے، تحریروں میں بھی اگر کوئی ایسا پہلو نکل رہا ہے گستاخی کا، لیکن اس کا ایک اچھا پہلو بھی نکل رہا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو گستاخی پر محمول کرنے کے بجائے صحیح معامل تلاش کیا جائے، اچھا معامل تلاش کیا جائے گا، اس کا اچھے یعنی لفظوں میں یاد کیا جائے گا اس کو۔ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو کوئی شخص یہ بیان کرے، میرے پاس تو زیادہ تر لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کی کلپ بھیجتے ہیں، انہوں نے یوں کہا، کیونکہ مشہور وہ ہیں زیادہ، ان کی تقریریں زیادہ مشہور ہیں، انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ اللہ نے جنازہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ تو گستاخی ہو گئی۔ میں نے کہا اس میں گستاخی کیا ہو گئی بھائی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، اتنی کمزور روایت ہے، یہ تاریخی واقعہ، کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے، تو میں اس واقعے کو درست نہیں مانتا۔ یہ جو اللہ کا نے جنازہ پڑھایا، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ایک عالم کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی تاریخی روایت ہے تو اس سے کوئی فقہی مسئلہ اگر ثابت نہیں ہو رہا تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت نہیں ہوا۔ دوسرے مولوی صاحب کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں بھائی اس قسم کی چیزوں میں روایت ذرا
ٹھیک ہے بہت زیادہ صحیح روایت نہ ہو لیکن بہت کمزور بھی نہ ہو، تو یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں گستاخی کا پہلو نکالنا یہ زیادتی ہے بھائی۔ گستاخی تو جب ہوتی جب کوئی کہتا معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کا جنازہ معاذ اللہ پڑھا گیا، نقل کفر، کفر نباشت معاذ اللہ، اس میں گستاخی کہاں سے نکل آئی؟ اس طرح کی چیزیں تو حدیث میں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ بولتے کیوں نہیں سنتا ہے۔ اب اگر ہمارے زمانے میں کوئی مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے یہ مثال دے دیں کہ تم کثرت سے عبادت کرو گے تو اللہ تمہارے ہاتھ بن جائے گا، تم کثرت سے عبادت کرو گے تو اللہ تمہاری آنکھیں بن جائے گا، کم از کم 1,85,00,000 کلپ اس کے خلاف مارکیٹ میں آئیں گے کہ گستاخ یہ اللہ کو کبھی کہہ رہے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کو کبھی کہہ رہے آنکھیں بن جاتا ہے، اور آنکھیں بھی اس کی بن رہا ہے، اس سامنے والے کی، جس سامنے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دور چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فتنے کا دور ہے، عمل زیرو مگر باتوں کو ایسا پکڑتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے، لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، تبھی لبرل طبقہ دین سے اور دور ہو رہا ہے، علماء سے اور دور ہو رہا ہے کہ بھائی ان کا تو کچھ پتہ نہیں کب کون سی بات پکڑ لیں۔ اسی طرح یہ چپل پہ معاذ اللہ کبھی آ رہا ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ایسی کبھی تصویر کبھی آ رہا ہے کہ وہ کیوں چپل پہ اللہ کا نام لکھے گا کوئی اللہ کے بندو؟ ذرا سی بھی کوئی دائیں بائیں لکیریں گھوم رہی ہوتی ہے نا یوں کر کے، اس کو بنا دیتے ہیں کہ چپل پہ کیا لکھا ہوا ہے، فلاں کمپنی نے چپل پہ اللہ کا، لہٰذا فلاں کمپنی کا بائیکاٹ کرو۔ کمپنیوں کا بائیکاٹ تو نہیں ہوگا، اس سے لوگ بالآخر آہستہ آہستہ علماء سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار ان مولویوں کو کوئی پتہ نہیں یہ کب کس چیز کو پکڑ لیں۔ ایسے لوگ اسلام دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی میسج بہت چلتے ہیں، فلاں امریکہ کے فلاں شہر میں ایک فلم بنائی گئی ہے جس میں فلانی بزرگ کا مذاق اڑایا گیا، جس میں نبی کا مذاق اڑایا گیا، لوگ بغیر تصدیق کے ایسی چیزوں کو واٹس ایپ پہ آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگانے سے پہلے، کسی کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے سے پہلے، اور کسی کو منکر رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر بنانے سے پہلے، کسی کو جہنمی قرار دینے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حتی الامکان اس کی بات کا اچھا معامل تلاش کرو۔ بھئی یہ مثالیں ہیں، یہ جو نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا صحیح مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، اور صحیح مطلب ہے کیا مطلب؟ اس کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب وہ اللہ سے پوچھ کے اپنے ہاتھ کو استعمال کرے گا، گویا اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ اللہ میرا اختیار ختم اپنے ہاتھوں پہ، میرا اختیار ختم اپنی آنکھوں پہ، اب جس چیز کو تو کہے گا دیکھوں وہ میں دیکھوں گا، گویا میں تیری آنکھوں سے دیکھوں گا۔ لیکن اگر پکڑنا چاہو تو اسی پہ کہ اللہ کی آنکھ، اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کی آنکھ بھی ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ مشہور واقعہ ہے نا، تاریخی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے پہلے بتا دوں، لیکن ایک واقعہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، مگر اس واقعے سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون صحیح ہے، اس لیے میں وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں بھئی چلو اس سے سبق جو مل رہا ہے وہ سبق بہرحال صحیح مل رہا ہے، وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا، اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے ان لفظوں میں، اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا۔ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، شکر ہے ہمارے زمانے میں نہیں تھا ورنہ فوراً تھا ہو جاتا ہوں۔
اگر ہوتا بھی تو اب تک تھا، ہو چکا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تھا، اب نہیں، کسی نے اس کو مار دیا ہوتا اور قوم کا ہیرو بن کے اپنے آپ کو شمار کیا ہوتا کہ میں نبی کا سچا عاشق، کوئی بھی ڈیلیٹ کر دیتا اس کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گستاخوں کے خلاف آپ کیس نہ کریں، لیکن گستاخی واضح لفظوں میں ہو، کسی کی بات کو بیٹھ کے بال کی کھال اتار کے اس کو ادھر ادھر لے جانا، اس کو گستاخی پر معمول کرنا، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، اچھا معامل تلاش کرو، اچھے رخ پر لے کر جاؤ اس کو۔ یہ یا رسول اللہ مدد پر ایک بات کرنی ہے، میرے کلپ اس کو بھی لوگوں نے کاٹ چھاٹ کے نا وہ غلط اس پہ لے کے گئے، یا رسول اللہ والی کلپ، وہ سے بھی بات کروں گا میں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بال بناتا۔ اب اس بیچارے کو نہیں پتا، جتنی اس کی عقل تھی اسی حساب سے وہ محبت کا اظہار کرتا۔ میں کھانا کھلاتا اس کو، میں اللہ تجھے کھانا کھلاتا، تیری ساری ضرورتیں پوری کرتا۔ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، جلالی تھے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے ڈانٹ لگا دی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جس کو مولانا رومی نے ان اشعار میں پیش کیا ہے، تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ سے توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کی بیچارے کی مینٹل اپروچ اتنی ہے، اس کی سمجھ میں دیکھو، ہمیں جو قرآن و حدیث نے اللہ کی جو ذات کے لحاظ سے جو باتیں کی ہیں نا، ایک تو اللہ کے وہ اوصاف ہیں، اللہ طاقتور ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، یہ تو سب کی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہمارے ذہن سے قریب کرنے کے لیے، ہمیں اللہ کی ذات سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو متشابہات میں سے ہیں، جن کی پوری کیفیات ہم نہیں سمجھتے۔ تو ہمیں یعنی ایک چیز ہماری فہم کے قریب کرنے کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ روٹی پکائیں گے، اتنی بڑی روٹی ہوگی رحمان کے ہاتھوں سے پکے گی۔ صحابہ ان چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتے تھے کہ یا رسول اللہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں اور روٹی کیسے پکائے گا۔ ایک بات سمجھا دی، ہمیں بتا دیا بھائی اللہ اپنے بندوں سے محبت کا اس طریقے سے اظہار کرے گا۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، اے جن، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، لما خلقت بیدی، جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جب آپ دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز بناتے ہیں، دیکھو جو چیزیں کمپنی سے بن کے آتی ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک آپ کی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی۔ آپ اگر کوئی کارپیٹ بنائیں، اپنے ہاتھ سے سلائی کڑھائی کریں، کوئی سویٹر بنائیں اپنے ہاتھ سے، خواتین ہوتی ہیں نا سویٹر بناتی ہیں اپنے ہاتھ سے، بیٹے کو دے دیا، بیٹا یہ میرا ہاتھ کا بنا ہوا ہے، یہ میرے ابا کی جو فیکٹری تھی نا، جو کمپنی، اس میں نہیں بنایا میں نے، یہ ٹیلر سے نہیں بنوایا ہے۔ تو وہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ٹیڑھی ویڑھی کیوں نہیں ہو، اس کی انسان قدر کرتا ہے کہ فلاں نے یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے، سب چیزیں اللہ نہیں بنائی ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جن سے کیا کہا، شیطان سے، کہ ایسی ذات کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے، اور ہاتھوں بھی نہیں فرمایا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب فتنہ پرست آدمی کیا کرے گا، اللہ کے دونوں ہاتھ، اب اس کا مطلب تلاش کرو، اس پہ شروحات لکھو، اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بناؤ، اور عقل مند کیا کہے گا، بھائی اللہ ہی مراد جانتا ہے، جو مقصد ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ مقصد کیا ہے بھائی، اللہ آدم علیہ السلام کی ویلیو بیان کر رہے ہیں، مجھے اس سے الگ سے محبت ہے، بہت محبت سے بنایا ہے اسے، اس سے زیادہ وہ آگے اس مسئلے میں بولو بھائی نہیں جائے گا۔ اسی طرح بادشاہ لوگ جو ہیں، جب بھی حکومت کی بات دور سنبھالتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے تخت
سنبھال لیا. بادشاہ نے کیا کر لیا؟ تخت سنبھال لیا. عرش کہتے ہیں عربی میں بادشاہ کے تخت کو. عرش پر مستوی ہو گیا, حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی ہے, اور بادشاہ کی کرسی بھی ہوتی ہے بڑی عالی شان. تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری زبان میں ہی بات چیت کی ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے. جیسے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات پر محیط ہے, عرش پر ہے, اور عرش پر اس کی کرسی ہے, اور وہاں پر اللہ جلوہ افروز ہے. اب آگے اس کی باریکیوں میں جانا, جیسے کہ آج کل یوٹیوب پہ 2 دھڑے چل رہے ہیں, دونوں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کوئی عرش پر مان لے اس سے مکان لازم آتا ہے, تو یوں کہہ دیا گویا اللہ کسی جہت کے ساتھ خاص ہے, تو وہ بھی گمراہ. دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں, جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ تو قرآن کی اس آیت کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, وہ بھی گمراہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں گمراہ ہیں. اللہ کے بندوں جتنا بتا دیا اس میں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ, یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے حدیث پیش کی تھی کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا پھر سما آسمان میں ہے. آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہے. نہ اس باندی نے بتایا کہ یا رسول اللہ آسمان میں ہونے کا مطلب, میں نے بول تو دیا آسمان میں ہے, یا رسول اللہ آسمان میں ہونے کا مطلب تو یہ کہ اللہ کسی خاص رخ پر ہے. اب کیسی فضول بحثیں چل رہی ہیں. ایک صاحب نے بھیجا کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو عرش اللہ سے, وہ ایک ٹی وی میں پروگرام آتا ہے, اس میں دیکھا کہ چند مولاناؤں کو بٹھا کے مرغوں کی طرح لڑایا ہوا ہے آپس میں, اور یہ مسئلہ جو ہے نا عرش والا, اس پہ لڑ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو پھر عرش تو اللہ سے معاذ اللہ یعنی اللہ سے چھوٹا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی ذات تو عرش سے بڑی ہے, تو اللہ کیسے عرش پہ آ گیا؟ دوسرا جواب میں کہہ رہا ہے کہ نہیں, کہ وہ جو ہے ہر جگہ کیسے آ گیا. کس قدر خطرناک بحثیں ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں میڈیا پہ لائی جا رہی ہیں, اور وہاں مولانا لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں. نہ آپ نے اس کو ڈیٹیل بتائی کہ آسمان میں ہونے سے جہت لازم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, مکان لازم آ رہا ہے, عرش چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں, تو کیسے آ گئے اس عرش پر, پھر کرسی گول کرسی ہے یا کیا ہے. نہ آپ نے تفصیل بتائی, نہ باندی نے تفصیل بتائی. بس مبہم, اس سے زیادہ ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ادھورا پیش کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ کے عرش پر ہونے کا مطلب کیا ہے. امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم, اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, تو مستوی کا لغوی معنی تو پتہ ہے سب کو. والکیف مجہول, کیسے ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. والسؤال عنہ بدع, لیکن اس قسم کے سوالات کا بدعتی ہونا بہرحال یقینی, کیونکہ صحابہ اس قسم کے سوالات نہیں پوچھتے تھے. یہ جو ہے نا کہ یہ جو تم نے یہ سوال کیوں اٹھایا مجلس میں, یہ تو تم امت میں فتنہ پھیلا رہے ہو ایسی باتیں کر کے, اور حکم دیا اس کو مجلس سے باہر نکال دو. سوال پیدا ہوتا ہے جب ایسا ہے تو میں اس مسئلے کو کیوں چھیڑ رہا ہوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے تو مولوی صاحب آپ کیوں پڑھیں, آپ کیوں ممبر پہ بیان کر رہے ہیں؟ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ چھڑ چکے ہیں. ایک چیز جب چھڑ گئی نا تو اس میں اعتدال والی رائے بیان کرنا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کسی بھی جانب لوگ غلو کا شکار نہ ہو. میں بہت عرصہ خاموش رہا ہوں اس مسئلے پر, لیکن جب دیکھا ہے کہ بہت غلو ہو رہا ہے ان دونوں طرف, اس لیے میں یہ بیان کرنے کے لیے کہ بھائی ان دونوں فریقوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. تو اتنا بیان کرنا تو ضروری ہے نا, علماء کی ذمہ داری, کیونکہ دیکھ رہا ہوں دونوں طرف, دو انتہاؤں کی طرف لوگ جا رہے ہیں.
ایک مسئلے کو لوگوں نے دیوبندیت کا معیار بنا لیا, دوسرے مسئلے کو لوگوں نے غیر مقلدیت کا معیار بنا لیا, اور 2 انتہاؤں پہ جا کے ایک دوسرے کے خلاف توپیں اور بم سے فائرنگ ہو رہی. چھوڑ دو, کوئی اگر غلو کرتا بھی ہے تو بولو چھوڑو, بس کرنے دو اس کو, کیونکہ اس کی بحث کو اٹھاؤ گے تو مسئلہ کیا ہوگا, خراب. اللہ نے کہہ دیا اللہ عرش پر ہے, چھوڑ. کیسے, ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے. مکان لازم آنے بولے ہمیں نہیں پتا مکان کیا ہوتا ہے. مکان کیا ہوتا ہے بھائی اس سے تو معاذ اللہ اللہ کا جسم لازم ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. بدھو بن جاؤ, بہت سی چیزوں سے جاہل رہنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان چیزوں کا علم حاصل ہونے سے. کم علمی ہر مقام پر عیب نہیں ہے, بہت ساری چیزوں میں کم علمی یہ اللہ کی نعمت ہے. کوئی پوچھے اس کا کیا مطلب ہے, کہ ہمیں نہیں پتا یار, کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو کہ آپ کو نہیں پتا, بولتے ہم تو جاہل ہیں بھائی. اب وہ کس نے کہا؟ ایسے موقع پتلی گلی سے نکل لو. میں پہلے ایسے ہی پتلی گلی سے نکلتا رہا. میں جب پنجاب میں جاتا تھا لوگ مجھ سے پوچھتے تھے حیاتی مماتی, میں کہتا تھا یہ کیا ہوتا ہے, واقعی مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے. کہ وہ کیا ہوتا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ مسائل کبھی سنے ہی نہیں تھے. اتنا زیادہ پنجاب میں فتنہ ہے, انتہاؤں تک پہنچے ہوئے ہیں, 2 حصوں میں مسجدوں میں نمازی بٹ چکے ہیں. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے بولے کیا 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 پوچھ رہا ہے بھائی تو, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کس حالت میں ہیں, اللہ دنیا کے لحاظ سے تو آپ چلے گئے, یہ تو سب مانتے ہیں. وہاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مخصوص قسم کی حیات دی ہے, وہ بھی سب کا عقیدہ ہے, وہ حیات مخصوص, کیونکہ شہداء کو جب دی ہے تو انبیاء کو یقیناً اس سے افضل ملی ہوگی جو برزخی حیات ہے. بس اس سے آگے کوئی کہتا ہے نہیں وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے, بولے بھائی آگے مجھے نہیں پتا ہے, مجھے تو یہ بتا, اس سے پوچھو اس طرح کی بحث ہے, مجھے تو یہ بتا رشتہ نہیں مل رہا کوئی. کنوارا یہ پوچھ کے کہ یار رشتہ نہیں مل رہا, کوئی اچھا سا رشتہ بتا دے یار, چھوڑ یار اس کو, رشتہ نہیں مل رہا, کیا بتا دے اچھا سا, بے روزگار ہے تو کہ یار کہیں سے جاب دلا دے, کیا خیال ہے. تو ہر چیز میں نہ الجھو ورنہ گمراہی کی طرف نکل جاؤ. اور اگر کوئی عالم کر رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو اپنے حال میں, بھائی حضرت جی ہوں گے دامت برکاتہم, بہت پہنچے ہوئے, ان کا یہی خیال ہوگا. وہ حضرت جی جب آپ کو بتائیں نا یہ مسئلہ تو بولے حضرت جی ٹھیک ہے آپ بہت اچھے ہیں لیکن مجھے کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں, شادی نہیں ہو رہی, جاب نہیں مل رہی, کوئی وظیفہ بتا دیں, دعا کر دیں, یہ پوچھا کرو. جو پریکٹیکل لائف سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان چیزوں میں پڑھا کرو. باقی چیزیں علماء کے لیے چھوڑ دو کہ وہ خود الجھیں, خود کریں. ہر چیز عوام کے جاننے کی نہیں ہوتی اور ہر چیز میں عوام کو پڑھنا مناسب بھی نہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائے گی. روایت میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں, اللہ کا بایاں ہاتھ کوئی نہیں. کیا مطلب؟ دائیں ہاتھ میں برکت ہوتی ہے تو اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اب طبیعت میں اگر فتنہ نہیں ہے تو یہ حدیث سن کے بڑا مزہ آئے گا, اور اگر طبیعت میں فتنہ ہے شیطان تو یہ بیٹھا رہے گا یوں, یار اس کا کیا مطلب ہے 2 ہاتھ بھائی, اور وہ بھی سیدھے. یار ایک طرف یہ والا جب سیدھا ہو گیا تو یہ والا سیدھا کیسے ہو گیا؟ تو بیٹھے رہو, پاگل ہو جاؤ, تھوڑے دن میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤ. اور اس طرح کی بہت ساری روایت. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے جس نے دن میں گناہ کیا ہو اور اب رات کے آخری حصے میں مجھ سے معافی مانگ رہا ہو, تو میں اس کے قریب آ گیا ہوں. میں پہلے عرش پر تھا, اب میں کہاں آ گیا ہوں؟ عرش سے نیچے آ گیا ہوں, میں نیچے آ گیا ہوں تاکہ اپنے بندوں کی آواز کو سنوں. سمجھدار لوگ اس حدیث کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب پہلے بھی ہم سے قریب تھا اور اس وقت میں اور زیادہ قریب ہو گیا.
تو عقل مند لوگ اس وقت کو غنیمت جان کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور احمق اور بیوقوف یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے کہ اس حدیث کا بولو بھائی مطلب کیا ہے. غیر مقلد اہل حدیث کیا کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں, اور دیوبندی کیا کہتے ہیں, اور بریلویوں کا کیا کانسیپٹ ہے, اور پھر الجھتا رہتا ہے. نہیں یاری میرا حل. اب لوگ اس پہ ہیں بھئی اللہ جب آسمان دنیا پر آتے ہیں تو عرش پر کیا ہوتا ہے, جب اللہ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر وہاں کیوں آتے ہیں, تو اس کا یہ جواب ہے پھر اللہ عرش پر ہے. تو پاگلوں وہ اس کو تہجد کی توفیق بولو بھائی نہیں ملی. بھائی چھوڑو, اللہ کی ذات کی گہرائی ہے. ہمیں تو جو بتایا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں تو یہ بتایا کہ ہمارا رب ہم سے رات کے آخری حصے میں قریب ہو جاتا ہے. پھر الٹے اعتراضات, کبھی رات کا آخری حصہ تو دنیا میں ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے, تو اللہ امریکہ میں بھی رات کے آخری حصے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر جاپان میں تو نہیں ہوتے. تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو فارغ لوگ ہیں اور جن عملی زندگی سے بولو بھائی دور ہے. ہمیں بتا دیا گیا اللہ کی ذات ہے, اس کی گہرائیوں کو ہم نہیں جانتے. ہاں کوئی غفار بھائی کے بارے میں کہتا کہ وہ رات کے آخری حصے میں امریکہ میں بھی ہوں گے اور جاپان میں بھی ہوں گے, تو یقیناً آپ یوٹیوب پہ سرچ کرتے غفار بھائی کا کہ بھئی یہ انسان ہے, جن نے کیا ہے. یہ وسیم بھائی ہیں, کوئی آپ سے کہے کہ میں نے وسیم بھائی کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر امریکہ میں بھی دیکھا ہے, اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر میں نے ان کو جاپان میں بھی دیکھا ہے, تو آپ وسیم بھائی کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں اور جس نے دیکھا ہے اس کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں. کیا خیال ہے کہ یہ دونوں جنات ہیں یا انسان ہیں؟ تو انسانوں کے بارے میں تو ہم اشکالات کریں گے, اللہ کی ذات عقل سے بالا کرے. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کی گہرائی میں بولو بھائی مت جاؤ. جیسے بتا دیا بس ظاہر پر ایمان لاؤ, کیفیات اللہ پہ چھوڑو. تو اب دیکھنا فتوے آئیں گے, ابھی دیکھنا واٹس ایپ پہ میرے خلاف فتوے آئیں گے, وہ فلاں ادارے سے فتویٰ لکھا جو یہ نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے. تو وہ فتویٰ آپ مجھے بھیجنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے فتوے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, اور جو فتویٰ دے رہے ہیں میں ان کو بھی غلط نہیں کہتا. یہ سیاسی بیان نہیں ہے میرا, میں کہتا ہوں ان کی سمجھ میں یہ آ رہا ہوگا تو بھائی یہ کر لیں. کیا خیال ہے؟ ہر آدمی کو کی مینٹل اپروچ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی, ہر آدمی کی معلومات بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اور یاد رکھو کہ جب بھی کسی بیان پر کوئی اعتراض کیا کرے نا, تو اعتراض والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے, اشکال والا اسٹائل ہونا چاہیے. سامنے والے کو بالکل مکھنچو نہ سمجھیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.